गाइस, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अटैक या फिर आप कह रहे हो वॉर जैसा ही हालत हो चुकी है। दोनों देश एक दूसरे पे अटैक कर रहे हैं और पाकिस्तान तो बुरी तरीके से हमला कर रहा है। सो देखते हैं इसमें क्या हुआ। अफगानिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले जर्नलिस्ट हैं, उनकी जानिब से ये क्लेम्स सामने आए हैं जिसमें वो ये कहते हैं कि जनाब पाकिस्तानी फाइटर जेट्स ने जो है वो कल रात को अभी तक की इतलात के मुताबिक अफगानिस्तान के 2 मुख्तलिफ शहरों के ऊपर जो है वो हमले किए गए हैं, स्ट्राइक्स किए गए हैं। आज 2:30 बजे पेशावर के अंदर जो है पेशावर कोर है वहाँ पे DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ उनकी जानिब से जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। इस पूरे ऑपरेशन के हवाले से जो है वो तफसीलात शेयर करेंगे। इस्लामाबाद के अंदर जनाब एक और पाबंदी लगा दी गई है और पाकिस्तान के 2 शहर बल्कि इस्लामाबाद और लाहौर इस वक्त हाई अलर्ट हैं। हाई अलर्ट पे चले गए। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान, अपने रियल चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, बड़ी ही अहम खबरें पिछले 12 घंटे के अंदर डेवलप हो गई हैं। खासतौर पे आधी रात को पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हवाले से एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है और पाकिस्तानी फौज आज क्या करने जा रही है इसके बारे में भी आपको तफसीलात बताएंगे। इस्लामाबाद के अंदर जनाब एक और पाबंदी लगा दी गई है और इस्लामाबाद जो है इस वक्त हाई अलर्ट है और पाकिस्तान के 2 शहर बल्कि इस्लामाबाद और लाहौर इस वक्त हाई अलर्ट हैं। इसकी सारी तफसीलात जो है अभी थोड़ी देर में आपको मैं देने जा रहा हूँ। एक एक बात को गौर से सुनिएगा क्योंकि बड़ी डिटेल से एक्सटेंसिवली जो है हम आपको रिपोर्ट करेंगे कि पिछले 12 घंटे में क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं और ख़ास तौर पे जंग की सूरत हाल जो है वो इस वक्त पैदा हो सकती है। आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले अफगानिस्तान के हवाले से जनाब पाकिस्तान जो अफगानिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले जर्नलिस्ट हैं उनकी जानिब से ये क्लेम्स सामने आए हैं जिसमें वो ये कहते हैं कि जनाब पाकिस्तानी फाइटर जेट्स ने जो है वो कल रात को अभी तक की इतलात के मुताबिक अफगानिस्तान के 2 मुख्तलिफ शहरों के ऊपर जो है वो हमले किए गए हैं, स्ट्राइक्स किए गए हैं। इंटेलिजेंस बेस्ड ये स्ट्राइक्स थे और प्रिसीजन स्ट्राइक्स थे। ये कोई ऐसे स्ट्राइक्स नहीं थे कि वहाँ पे शहरी आबादी को जो है वो टारगेट किया जाए या कारपेट बॉम्बिंग कर दी जाए, ऐसा नहीं था, बल्कि टारगेटेड और ख़ास तौर पे TTP को टारगेट करते हुए जो है ये ऑपरेशंस किए गए हैं। और उसके अंदर ये बताया गया है कि जनाब TTP का जो अमीर है, TTP का जो सरबरा है, उसे नूर वली मसूद, उसे बताया जाता है कि जनाब टारगेट किया गया है और उसे हलाक कर दिया गया है इन हमलों के अंदर। अभी मुतज़ाद इतलात हैं, अभी कंफर्मेशन इसके बारे में नहीं की जा सकती। अफगानिस्तान भी बदला लेगा आ रही है कम से कम अफगानिस्तान से, वो यही है कि जनाब उसके कंपाउंड को जो है वो टारगेट किया गया और हो सकता है कि वो किसी गाड़ी में सवार था, लैंड क्रूजर में थे वो, और उसके अंदर जो है उसको स्ट्राइक किया गया है। दूसरी बात यह है कि अफगानिस्तान में काबुल के अंदर और पख्तका जो एरिया है उसके अंदर ये बताया जाता है कि वहाँ पे ये स्ट्राइक्स किए गए हैं। ड्रोन्स के बारे में भी खबर आ रही है कि हो सकता है कि ड्रोन्स जो हैं वो इस्तेमाल किए गए हों इन स्ट्राइक्स के अंदर। और चंद जो वहाँ के रिपोर्टर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि नहीं, पाकिस्तान के जो फाइटर जेट्स थे, पाकिस्तान की जो अफगानिस्तान की एयर स्पेस थी उसमें पाकिस्तानी जेट्स को जो है वहाँ पे देखा गया और उनकी जानिब से ये स्ट्राइक्स की गए। पाकिस्तान के अलावा जो है वो वहाँ पे और कोई फाइटर जेट्स जो है वो जा नहीं सकते। सो ये बड़ी खबर जो है ये डेवलपमेंट सामने आई है। अब जिस शख्स के बारे में जो टारगेट किया गया है, नूर वली मसूद, वो कौन है? वो TTP का सरबरा है और उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं आपको बता देता हूं ताकि आपको आइडिया हो कि ये कितना हाई वैल्यू टारगेट था। नूर वली मसूद, अच्छा जी, नूर वली मसूद जो है वो 26 जून 1978 को पैदा हुआ था। इसका नाम जो है वैसे अबू मंसूर आसिम भी जो है वो बताया जाता है, तो नाम की चेंज किया। और ये TTP का चौथा अमीर बताया जाता है। इसका ताल्लुक जो है वो मच्छी खेल, जफर खेल, जनूबी वजीरिस्तान से था, वहाँ पे इसकी पैदाइश हुई थी। और उसके बाद बाकायदा तौर पे इसने 1996-97 के अंदर जो है वो मज़ार शरीफ के अंदर जो है वहाँ पे सर्व किया था। उस वक्त जो नदर्न अलायंस थी उसके खिलाफ जो तालिबान की एक ऑफेंसिव चल रही थी उसके अंदर नूर वली मसूद ने वहाँ से जो है वो मिलिटेंसी का जो आगाज़ हुआ वो यहाँ से उसने आगाज़ में ही ज्वाइन कर लिया था। उसके बाद बताया जाता है कि 2001 में 9/11 के बाद जो है वो जब 2001 के अंदर अमरीकी फोर्सेस ने जब अफगानिस्तान के ऊपर हमले शुरू किए तो तब भी इसने तालिबान के साथ जो है वो उनके रैंक्स के अंदर वहाँ पे एज अ फाइटर जो है इसने काम किया। बाद में 2003 में इसने महसूद फैक्शन जो है उस ग्रुप को ज्वाइन कर लिया था। तालिबान को जो महसूद फैक्शन है उसको इसने ज्वाइन कर लिया था। बाद में इसकी जिम्मेदारियां जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो ख़ास तौर पे आप जानते हैं कि उस वक्त जो है परवेज़ मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी, तो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द कार्रवाइयों का सिलसिला जो है इनकी जानिब से शुरू किया गया। और उसके अंदर बताया जाता है कि जनाब 2013 से लेकर 2015 के दरमियान जो है
وہ کراچی کا جو ایریا تھا وہ اس کو دیا گیا تھا کہ اچھا وہاں پہ دہشت گردی کراچی کی کا کارروائیاں ایریا کرنی دیا ہیں، جس میں اوکے اغوا برائے تاوان، بھتہ خوری، پیسوں کے لیے مختلف بینکوں کو لوٹنا، یہ ساری چیزیں ان سے ایٹریبیوٹ کی جاتی ہیں کہ او یہ سب کچھ یہ کرتے تھے. اس کے بعد یہ خالد محسود جو ہے اس کے ڈپٹی کے طور پہ جو ہے یہ کام کرتے رہے. اور ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 2007 میں انہوں نے جو ہے وہ ایک آگے چل کے جو ہے وہ ایک کتاب بھی لکھی تھی، اور وہ کتاب جو ہے وہ بعد میں ریلیز ہوئی تھی. اور اس کے اندر محترمہ بینظیر بھٹو کو جس طرح ٹی ٹی پی کی جانب سے ٹارگٹ کیا گیا تھا، اس کی ساری تفصیلات جو ہیں اس کتاب کے اندر لکھی گئی تھیں. بعد میں بتایا جاتا ہے کہ جناب جون 2018 میں جب اس وقت کا ٹی ٹی پی کا جو امیر تھا مولانا فضل اللہ، ٹی ڈی پی وہ کے جب ایک ڈرون حملے میں اس کی ہلاکت ہوتی ہے تو اس کے بعد ان کے پاس جو ہے وہ ذمہ داریاں آ جاتی ہیں اوکے اور ان کو جو ہے وہ ٹی ٹی پی کا امیر بنا دیا جاتا ہے. 2019 میں امریکہ جو ہے وہ انہیں ایک دہشت گرد ڈکلیئر کرتا ہے، اور 2020 میں اقوام متحدہ کی جو سینکشن لسٹ ہے اس کے اندر بھی جو ہے وہ نور ولی محسود کا نام جو ہے وہ ڈال اتنے دیا جاتا ہے. ٹائم بعد، اس کے 20 بعد سال بعد. مارچ 2025 کے اندر اب ٹی ٹی بھی پی یہ کی تو جانب بھی سے ہوا ہے پاکستان کے یہ اندر مارچ خاص طور پہ جو پاکستان کے افواج ہیں اور پاکستان کے جوان ہیں ان کو ٹارگٹ کرنے کے لیے ٹی ٹی پی کی جو الخندق ایک کیمپین تھی اس کا ماسٹر مائنڈ جو ہے وہ یہ نور ولی محسود ہی تھا. اور اب جو یہ جو حملہ ہوا ہے اس کے اندر بتایا جاتا ہے کہ اس کی ہلاکت ہو چکی ہے، بٹ اٹ از اسٹل انکنفرمڈ بیکاز obviously پاکستان کے حوالے سے جو ہے وہ ابھی تک اس کا کوئی آفیشیل ورژن ابھی تک نہیں آیا ہے. ساتھ ہی ساتھ یہ بتایا گیا کہ صرف نور ولی محسود کو جو ہے وہ ٹارگٹ نہیں کیا گیا، بلکہ اس کے دو ممکنہ جو جانشین تھے جس میں قاری سیف اللہ محسود اور خالد محسود، شاید وہ بھی اس حملے کے اندر جو ہے وہ مارے جا چکے ہیں. تو یہ 3 افراد کے بارے میں فی الحال خبریں آ رہی ہیں، بٹ ایز آئی سی اٹ اگین اٹ از انکنفرمڈ. ہم نے افغانستان کی جو مختلف نیوز ایجنسیز ہیں ان کے بھی ویب سائٹ چیک کی ہیں، انہوں نے ابھی تک اس کے اوپر بات نہیں کی ہے، لیکن جو لوکل رپورٹرز وہاں پہ موجود ہیں آن گراؤنڈ ان کی جانب سے یہ خبریں آ رہی ہیں. ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کچھ متضاد اطلاعات یہ بھی ہیں کہ یہ صرف اور صرف ایئر اسٹرائکس نہیں تھی، بلکہ آن گراؤنڈ بھی جو پاکستان کے ایسٹس موجود ہیں، جو کل ٹیمز جسے کہا جاتا ہے، انہوں نے بھی اس آپریشن کے اندر پوری طرح حصہ لیا ہے. اور عام طور پہ یہ جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہوتے ہیں، جب کسی کو آپ نے ٹارگٹ کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے آن گراؤنڈ انٹیلیجنس جو ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے. وہ بیسکلی مارک کرتے ہیں، وہ جی پی ایس لوکیشنز کا جو ہے وہ پتہ بتاتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ میزائل کی اسٹرائکس جو ہیں چاہے وہ ڈرون کے ذریعے ہو یا فائٹر جیٹس کے ذریعے ہو، وہ اس طرح ممکن ہوتی ہیں. تو اس کے اب تک جو اطلاعات آئی ہیں اس کے مطابق جو غیر مصدقہ اطلاعات ہیں وہ یہی ہیں کہ جناب یہ 3 افراد جو ہیں وہ اس کے اندر ٹارگٹ کیے گئے ہیں. دوسری بات یہ کہ جب تک میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں یہ آدھی رات سے بھی آگے کا وقت ہو چکا ہے، اور ابھی بھی اس وقت بھی یہ خبریں آ رہی ہیں کہ اسٹرائکس کا سلسلہ جاری ہے. اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ صرف یہ 2 شہر نہیں ہیں بلکہ یہ دیگر بھی ٹی ٹی پی کے جو مختلف ہائیڈ آؤٹس وہاں پہ موجود ہیں یا کمپاؤنڈز موجود ہیں یا مختلف جو انہوں نے ایریاز ڈیزگنیٹ کیے ہیں پاکستان کے بارڈر کے بالکل ساتھ، انہیں بھی جو ہے شاید ٹارگٹ کیا گیا ہے. میں نے جس طرح بھی آپ کو بتایا کہ ابھی تک جو ہے وہ آفیشلی اس کے اوپر کوئی اناؤنسمنٹ جو ہے وہ پاکستانی افواج کی جانب سے نہیں کی گئی، تو وہاں پہ یہی خبر آئی ہے کہ آج 2:30 بجے پشاور کے اندر جو ہے وہ کور کمانڈر جو پشاور کور ہے وہاں پہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے جو ہے وہ لیفٹنٹ جنرل احمد شریف ان کی جانب سے جو ہے پریس کانفرنس کی جائے گی، اور ممکنہ طور پہ وہ اس پورے آپریشن کے حوالے سے جو ہے وہ تفصیلات شیئر کریں گے کہ کس طرح یہ پورا آپریشن جو ہے وہ کیا گیا ہے. لیکن obviously جب تک ایک آفیشیل ورژن جو ہے اس معاملے پہ نہیں آ جاتا اٹ از ٹو ارلی ٹو سے. امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ اسٹرائکس اس کی جو ٹائمنگ ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے 2 وجوہات کی وجہ سے. ایک تو یہ کہ اس وقت جو افغانستان کے جو فارن منسٹر ہیں وہ پہلی دفعہ اس وقت بھارت کے دورے پہ ہیں، اور ہم یہ بات جانتے ہیں کہ ٹی ٹی پی کے حوالے سے ان کا اکثر اوقات جو ہے وہ پاکستان ہمیشہ اپنا یہ سٹانس رکھتا رہا ہے کہ ٹی ٹی پی کو جو فنڈنگ ہے، ٹی ٹی پی کو جو پلاننگ ہے، اس میں بھارتی انفلوئنس جو ہے وہ بہت زیادہ نظر آتا ہے. اور پاکستان جو ہے وہ طالبان کی حکومت کو بار بار یہ کہتا رہا ہے کہ ہمارے یہاں پہ ہماری سرزمین پہ دہشت گردی کے جو حملے ہوتے ہیں ان کی فیسیلیٹیشن جو ہے وہ بند کی جانی چاہیے، ان لوگوں کا احتساب ہونا چاہیے، ان کو قانون کے کٹہرے میں لا کے کھڑا کرنا چاہیے. لیکن طالبان گورنمنٹ نے جو ہے اس کے اوپر کبھی بھی کان نہیں دھرا. اب جب جو افغانستان کے فارن منسٹر ہیں متقی، وہ پہلی دفعہ بھارت کے دورے کے اوپر اس وقت ہیں، انہوں نے ابھی پچھلے 24 گھنٹے کے اندر ہی جو ہے وہ بھارت میں پہلی دفعہ لینڈ کیا ہے. سو آپ یہ مطلب اس کو کہہ سکتے ہیں کہ پہلا طالبان فارن منسٹر ہے جس نے جا کے ابھی بھارت کے اندر لینڈ کیا ہے، اور اسی وقت جو ہے وہ پاکستان کی جانب سے یہ اسٹرائکس جو ہیں وہ کی گئی ہیں. بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ اس خطے کے اندر جو ہے
وہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ دو مختلف ممالک خاص طور پہ افغانستان اور بھارت جو ہے وہ مل کے کوئی اس قسم کی جو ہے وہ آپریشنز کریں یا ایسی کوئی حرکت کریں کہ جس میں پاکستان کے اندر جو ہے وہ انریسٹ ہو. تو پاکستان نے اپنی جو ڈومیننس ہے وہ ان اسٹرائکس کے ذریعے جو ہے وہ شو کی ہے اور بتایا ہے کہ دہشت گردی جو ہے وہ مزید برداشت نہیں ہوگی, کیونکہ آلریڈی اس وقت جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے اندر بھی مختلف ایریاز کے اندر جو ہے وہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز جو ہیں وہ چل رہے ہیں. سیریسلی یار بہت انفارمیٹیو ویڈیو تھی. تو ہم لوگوں کو سے کافی چیزیں پتہ لگی کہ کیسے جو افغانستان ہے اور پاکستان میں ہے وہ لڑائیاں چل رہی ہے اور ایئر اسٹرائک کی گئی ہے پاکستان دوارا افغانستان پہ, اور کیسے بتایا گیا کہ جو پاکستان کے 2 شہر ہیں ان کو ریڈ الرٹ پہ دیا گیا ہے, جس میں اسلام آباد اور لاہور کی بات کی گئی ہے. پھر بتایا گیا کہ کیسے جو پاکستان سے ایئر اسٹرائک ہوئی تھی وہاں اس کے اکارڈنگ ان کے اکارڈنگ پاکستانیوں کے اکارڈنگ وہاں پہ 30 جو دہشت گرد ہے ٹیررسٹ ہے وہ مارے گئے. پھر انہوں نے یہ بات بھی کری کہ کیسے جو افغانستان کے فارن منسٹر ہے وہ ٹور پہ ہے, وہ انڈیا آئے ہوئے ہیں, تو کہیں نہ کہیں obvious سی بات ہے پاکستان کو لگ بھی رہا ہوگا کہ کیا پتہ اس میں انڈیا کا ہاتھ تو نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے بولا کہ جو ٹی ڈی پی کمپنی کے بارے میں بیسکلی یہ ناٹ کمپنی, یہ کائنڈ آف بول سکتے ہیں کمیونٹی ٹائپ ہے, گروپ ہے بیسکلی. ان کو جو فنڈنگ آتی ہے ان کے اکارڈنگ انڈیا کی طرف سے آتی ہے. تو لائک کافی انفارمیٹیو ویڈیو تھا اور ہم لوگوں کو کافی چیزیں پتہ لگی اس ویڈیو. مینلی یہ چیز ہے کہ کہیں نہ کہیں سارے کے سارے نا یہاں پہ ابھی بہت زیادہ کمپلیکس سچویشن ہو چکے ہیں انڈیا پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں, کیونکہ کہیں نہ کہیں پاکستان اور انڈیا کے بیچ ریسنٹلی لڑائی ہوئی تھی اور ابھی بھی تھوڑی تھوڑی چل رہی ہے. اس کے بعد کہیں نہ کہیں یہاں پہ افغانستان انٹر ہو رہا ہے, ان کی اپنی لڑائی چل رہی ہے. تو پاکستان اگر دونوں سائڈ سے پھنس جاتا ہے تو شاید اس کو ایشو ہو سکتا ہے, لیکن پاکستان ریڈی ہے دونوں کو کاؤنٹر اٹیک کرنے کے لیے. تو آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے, آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا. تو اسے لائک کرتے جائے, کمنٹ کرتے جائے, شیئر کرتے جائے اور سبسکرائب کرتے جائیے. بائے.